اڑائے کچھ برق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ قائدین ملت اور نوجوان جیالو، آج کی اس تاریخ جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میری زبان اس لائق ہے، اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعا مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایسی آہیں نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جان دی ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندی چوک سے خیبر تک کی درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں؟ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس 75 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بری داستاں ہیں۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہیں جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہے یہ کیسی آزادی ہے، مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہمارے خانقاہوں مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائے قانون، قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک کیسی جمہوریت ہے، ایک کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کہ یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے۔ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانتوں کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنل لاء میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کو بھیڑ چڑھائے دیں گے مگر اٹل خدائے قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لاء میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن مسلم پرسنل لاء بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان جیالو، ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے اس کو آباد کیا ہے۔
جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ اے مہربان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمانوں کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرسکون عمارت کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رونائی کس نے دی؟ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوائے برہم کو، اب اہل جنوب بتلائیں گے کہ ہم نے کیا دیا عالم کو۔ دانشوران قوم، ہندوستان کی آزادی کو 75 سال ہو چکے ہیں، اب سنجیدگی سے اس 75 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجیے۔ معیشت و تجارت، سیاست و ملازمت اور دیگر شعبہ زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے۔ ہر میدان عمل کو دیکھیے کہ اس 75 سالہ دور میں کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھڑے ہوئے اوراق کی پکار نہیں، کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج و مجبور بنایا گیا ہے۔ ہماری ترقی کی راہوں پر رکاوٹیں حائل ہیں، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ آج حکومت کے گلیاروں سے لے کر ملازمت کے میدان تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں مہربان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ ہمیں جمہوریت کا حق دیں، مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دیں اور ان کے حقوق سے محروم نہ کریں، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، ان کے جالوں نے صبر کا دامان چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے کوہ آتش فشاں اور قہر خدا بن جائیں گے۔ پھر تمہاری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمران، و مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔